خاندان زہرا پر ایک آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. ظہور امام زمانہ ایک آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. توحید گفتگو. آغاز کلام. الحمد للہ رب العالمین. تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جس نے ہمیں اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہمارا خلق کرنے والا وہ معبود، وہ رحمان جو کبھی بھی ہم سے بے پرواہ نہیں رہتا، کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں رہتا، ہمیشہ ہم سے باخبر رہتا ہے. اس وقت بھی خدا نے نعمتیں عطا کی جب ہم شکم مادر میں تھے. آج اگر اس دنیا میں ہم دیکھنے والے، بولنے والے، سننے والے اگر ایک مکمل انسان ہے تو فقط خداوند عالم کے فضل و کرم کے سبب. ہم اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور ایک نعمت کا جسے ہم سب نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، ہم اس نعمت کا اس فرش عزا پہ شکر ادا کرتے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے
کہ تو نے ہم سب کو دامن محمد اور آل محمد سے منسلک کر دیا. تو نے ہمارے قلب میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا اور یہی محبت ہمیں اس فرش اعضاء پہ لے کے آتی ہے. بس ہم سب خدا سے دعا کریں کہ پروردگارا ہمیشہ ہمیشہ اس ایمان میں اس محبت میں اضافہ کرتے رہنا اور ہم سب کا خاتمہ بخیر ایمان پہ کرنا. جب دعا کی ہے تو قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. عزیزان محترم، ہر ذکر کی ابتدا خدا کے ذکر سے ہوتی ہے اور یہ سلیقہ ہمیں ائمہ معصومین نے سکھایا. ہم اپنی مولا کی زندگی کو دیکھیں کہ مولا اگر ممبر پہ ہے، اگر جنگ کے میدان میں اگر ہے تو، اگر مصلی میں اگر ہو تو، اگر گھر میں اگر ہو تو، مولا کے ذکر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ خدا کے ذکر سے ہوتی ہے. اس لیے میری یہ کوشش ہے کہ آج کی اس مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے لیے، خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے میں اس دعا کو پڑھوں کہ جسے امام حسین نے وقت آخر اپنی زندگی کی آخری ساعتوں میں، کہ جب مولا حسین پہ خنجر چلنے کو تیار تھا، جب مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے تھے، جب مولا پہ 1900 زخم لگے تھے، اس وقت مولا حسین نے خدا کی حمد و ثنا کی ہے. یقیناً ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن وہ امام ہیں کہ جو اس عالم میں بھی خدا کی معرفت کروا رہے. اس دعا کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر ہے کہ مولا حسین اپنی عظیم دعا میں یہ ارشاد فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت متعالی المتعال عظیم الجبروت وشدید المحال. مولا حسین خدا کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا وند عالم اللہم انت متعالی المتعال، کہ خدا تو عظیم اور بلند مرتبے کا مالک ہے. عظیم الجبروت، کہ تو عظیم جبروت والا. وہ شدید المحال، کہ تو مستحکم تدبیر والا ہے. کہ خدا کی معرفت کروا رہے کہ پہچانو اس رب کو کہ جو عظیم اور بلند مرتبے کا مالک ہے، عظیم الجبروت، کہ عظیم جبروت والا ہے. عزیزان محترم، اگر ہم غور کریں تو یہ لفظ جبروت ہم لوگ ایک اور دعا میں پڑھتے ہیں. دعائے کومل میں آتا ہے نا وَبِجَبْرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ. یہ جبروت ہے کیا جسے امام حسین اپنی دعا میں پڑھ رہے ہیں، مولا دعائے کومل میں پڑھ رہے ہیں. جبروت یعنی کیا؟ جبروت یعنی خدا کی طرف سے کسی کمی کو، نقص کو پورا کرنا. اسمال ڈیفینیشن جو اس کی ہے نا، کہ خدا کی طرف سے کسی کمی یا نقص کو پورا کرنا. اب مثال دے کے سمجھاتی چلو کہ سورج چمکتا ہے، سورج میں حدت ہے، گرمی ہے. اگر خدا یہ نظام بنا دے کہ مستقل سورج چمکتا ہی رہے، دن ہی رہے، رات آئے ہی نہ، تو کیا ہوگا؟ سب کچھ برباد ہو جائے گا، جل کی راکھ ہو جائے گا، فصلیں برباد ہو جائیں گی، حیات باقی ہی نہیں رہے گی. تو خداوند عالم نے اپنی عظیم جبروت سے سورج کی حدت کو، سورج کی گرمی کو رات کی ٹھنڈک سے تبدیل کر دیا. یہ ہے خدا کی قوت جبروت، جس کے لیے مولا کہتے ہیں خدا تو عظیم جبروت کا مالک ہے. ایک اور مثال دے دوں کہ ہوا اگر اتنی تیز چلے کہ آندھی کی شکل میں ہو تو کیا ہوگا؟ زمین تہوبالا ہو جائیں گی، زمین زیر و دم ہو جائیں گی، کیونکہ ہوا میں اتنی طاقت ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے خدا کا لشکر ہے. تو اگر ہوا اتنی تیز چلے کہ آندھی کی شکل میں چلنے لگے تو زمین برباد ہو جائیں گی، تہوبالا ہو جائیں گی. لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے اپنی عظیم جبروت کے وسیلے سے اس زمین پر بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ قائم کر دیے. اب اگر تیز ہوا بھی چلے، آندھی بھی آئے تو زمین تہوبالا
نہیں ہوگی. یہ ہے خدا کی قوت جبروت کہ جس کے لیے مولا کہہ رہے خدا تو عظیم جبروت والا ہے. اور عزیزان محترم واقعاً یہ خدا کی قوت جبروت ہے کہ زمین کربلا پہ ارض عراق پہ ایک یزید نام کا شخص آ جائے جو شرابی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، خود کو خلیفۃ المسلمین کہے، لیکن خدا کی قوت جبروت ہے. خدا امام حسین کو ارض کربلا پہ بھیج دیتا ہے تاکہ یہ دین محفوظ ہو جائے، یہ دین سلامت رہے. عزیزان محترم ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ فرش عزا امام حسین کے نام پر بچھا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جو چیز مولا حسین سے منسوب ہو جائے وہ بابرکت ہوتی جاتی ہے، وہ متبرک ہوتی جاتی ہے، وہ بے مثل ہوتی جاتی ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، اشارتاً گزروں گی. تاریخ کا وہ واقعہ جو سب کو یاد ہے کہ مولا حسین ابھی گہوارے میں ہے، ولادت ہوئی ہے، فطرس آ جائے، گہوارہ امام حسین سے مست ہو جائے تو یہ کہتا ہوا پرواز کرے کہ مم مسلی، کہ کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین ابن علی کا آزاد کرتا ہوں. فطرس نے یہ اعلان کر دیا روز اول سے کہ میں حسین ابن علی کا آزاد کرتا ہوں. یعنی جو چیز مولا حسین سے منسوب ہو جائے. خاک کربلا فقط خاک تھی، مگر جب اس خاک میں امام حسین کا لہو شامل ہو گیا یہ خاک شفا بن گئی. کائنات کی ہر شے جو امام حسین سے منسوب ہوگی وہ متبرک ہو گئی. اے فرش زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم یہ فرش عزا آج دنیا میں جگہ جگہ بچھی ہے. اس میں آنے والا کیا لقب پاتا ہے؟ عزادار، یعنی جو شے امام حسین سے منسوب ہو گئی. اور عزادار کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اور اس پر آنے کی تمنا کون کرتا ہے. ایک روایت بیان کر دوں. کتاب سردار کربلا عباس یزدی کی کتاب. اس کتاب میں یہ روایت ہے کہ ایک بزرگ عالم نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا. جب خواب میں حبیب کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ اے حبیب مجھے آپ کے مرتبے پہ رشک آتا ہے. خدا نے آپ کو کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ آپ جوانی میں رسول کے صحابی رہے، بڑھاپے میں فرزند رسول کے صحابی رہے، اور کربلا میں امام حسین کی محبت میں اپنے اس سفید بالوں کا خون سے خضاب کیا. اے حبیب آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں بھی حسین کے ساتھ تھے اور بعد شہادت بہشت میں بھی مولا حسین کے ساتھ ہے. پھر کہا کہ حبیب آپ کو خدا نے کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جب ہم امام حسین کی روضے کی زیارت کو جاتے ہیں تو رواق میں آپ کی زری ملتی ہے. پہلے آپ کو سلام کرتے ہیں، پھر امام تک جاتے ہیں، پھر جب پلٹتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں اور پھر رواق سے باہر نکلتے ہیں. اے حبیب آپ کتنے خوش نصیب ہیں. پھر عالم دین کہتے ہیں اے حبیب کیا آپ کی کوئی ایسی آرزو ہے، ایسی تمنا ہے کہ جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ آرزو آپ کی پوری ہو جائے. عزیزان محترم سنیے، عزاداری کتنی بڑی عبادت ہے اور ہم عزادار جو بننے بیٹھے یہ کتنا بڑا مقام ہم لے کے بیٹھے. ایک مرتبہ حبیب نے مظاہر کہتے ہیں ہاں بس ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری ہو جائے. خواب میں سوال کیا کہ حبیب کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے، آپ کو سب مل گیا. کہا ایک آرزو ہے، اگر خدا مجھے دوبارہ زندگی دے دے، اگر زمین پہ
دوبارہ جانا ہوا، دنیا میں دوبارہ جانا ہوا، تو میں حسین ابن علی کی اس فرش عزا پہ بیٹھ کر عزادار حسین بن کے مولا حسین کے غم میں رونا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، شہید کربلا بھی اس فرش عزا پہ آنے کی تمنا کرتے ہیں، عزادار بننے کی تمنا کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کی ہر شے جو امام حسین سے منسوب ہو گئی وہ متبرک ہوتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں اس عالم دین نے سوال کیا کہ حبیب آپ یہ تمنا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کو سب مل گیا؟ ہم عزادار یہ چاہتے ہیں کہ ہم مولا حسین کا قرب حاصل کریں، مولا کا پہلو ہمیں حاصل ہو، لیکن آپ کو سب مل گیا تو پھر آپ یہ تمنا کیوں کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں کہ اس لیے کہ میں نے رسول کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو بھی میرے حسین سے محبت کرتا ہو، معرفت حسین رکھتا ہو اور پھر میرے حسین کے غم میں روتا ہو، تو خداوند عالم اس کو فرش عزا پہ بیٹھنے کا، عزادار بننے کا 100 شہیدوں کے برابر اجر خدا اس سے عطا کرتا ہے، اور خداوند عالم اس کے درجوں کو بہشت میں بڑھاتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، تو یہ ہے ہم عزادار کا مرتبہ، یعنی ہر شے جو امام حسین سے منسوب ہو جائے وہ متبرک ہوتی جاتی ہے، اور اتنی متبرک ہوتی ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک جگہ پر گئے، ایک مقام پر گئے، بہت پرانی جگہ تھی، بہت پرانا مقام تھا۔ تو جب اس مقام پہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آقا اس جگہ پہ 60 ایئر سے 60 سال سے عزاداری ہو رہی ہے۔ جب یہ کہا نا تو آقا حسین نے معرفت بھرا جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہ اس جگہ کی اینٹیں بھی، اس جگہ کی، اس مقام کی اینٹیں بھی روز قیامت میں شفاعت کرے گی۔ ہم یہ سمجھتے کہ ہم لوگ کریں گے، نہیں عزیزان محترم، جو چیز امام حسین سے منسوب ہو جائے، اور کیوں شفاعت کرے گی؟ کیونکہ ذکر حسین ہوا تھا۔ ہم جتنا خدا کا شکر کریں نا اتنا کم ہے کہ خدا نے ہمیں دامن اہل بیت سے منسلک کر دیا۔ ہم سب بی بی زہرا کی دعا ہے، بی بی زہرا کی دعا ہے نا ہم لوگ۔ بی بی زہرا نے کیا کہہ کے رسول سے کہا تھا جب مولا حسین کی ولادت ہوئی، ذکر شہادت ہوا ہے، تو بی بی زہرا روئی اور سوال کیا کہ بابا میرے حسین پہ کون روئے گا؟ تو رسول نے کیا کہہ کے تسلی دی تھی کہ بیٹی زہرا غم نہ کھا، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بچے تیرے بچوں کو روئے گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئے گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئے گی۔ عزیزان محترم، ہم ہے وہ قوم کہ جو بی بی زہرا کی دعا سے خلق ہوئی ہے۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے حیدری، یا علی، نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ بی بی زہرا کی دعا سے خلق ہوئے ہیں، اور یہ عزاداری کوئی روک کیوں نہیں پایا؟ اتنے ظالم بادشاہ اور حاکم گزر گئے مگر کوئی اس عزاداری کو روک کیوں نہیں پایا؟ اس لیے کہ ہم سب محضر امام میں ہیں۔ اس عزاداری کی حفاظت خود امام زمانہ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، جس سال میں جنت البقیع کو ڈھایا گیا، ایک علماء بیان کرتے کہ جس سال جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، معصومین کے روزوں کو اٹھایا گیا،
اور آج بھی جنت البقیع کے اطراف میں شیعہ رہتے ہیں. تو ان شیعہ گھرانوں میں مجلسیں ہوتی تھی. تو جب جنت البقیع کو تباہ کیا گیا، مسمار کیا گیا، اب محرم کا چاند طلوع ہونے میں چند دن باقی رہے. اب سب شیعہ پریشان ہیں کہ کیا کریں. بہت کوشش کی لوگوں نے، مگر وہ ظالم کہ جو بی بی زہرا کی قبر کو اٹھا دے، رسول کی بیٹی کی قبر کو اٹھا دے، فرزند رسول کی قبر کو مسمار کر دے، ان سے تو ہر ظلم کی توقع کی جا سکتی ہے. لوگوں نے بہت کوشش کی مگر جب کوئی بات نہ بنی، عزیزان محترم محرم کا چاند نمودار ہوا. جس مومن کے گھر میں عشرے ہوتے تھے نا، اب ایک مرتبہ اس مومن نے افسوس کے ساتھ سارے جو آس پڑوس میں شیعہ رہتے تھے ان کے گھر میں میسج بھیج دیا، اطلاع دے دی کہ اب ہمارے یہاں عشرہ نہیں ہوگا، مجلس نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اگر مجلس حسین کریں گے تو ظالم قتل کر دیں گے، یا تو قید کر دیے جائیں گے یا تو قتل کر دیے جائیں گے. اب شیعہ جس کے گھر میں عزاداری ہوتی تھی ان لوگوں نے میسج سارے لوگوں کو بھیج دیا شیعہ کو کہ اب یہاں مجلس نہیں ہوگی. محرم کا چاند نمودار ہوا، رات کی تاریکی ہوئی. ایک مرتبہ جس مومن کے گھر میں مجلس ہوتی تھی اس مومن کے گھر کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب اس مومن نے دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص، اجنبی شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کے دور فاصلے پہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے. اب ایک مرتبہ آنے والے نے اس مومن سے سوال کیا کہ آپ کے گھر میں مجلس نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کے گھر میں تو عشرے ہوتے تھے. کہا اس لیے تمہیں یہاں کے حالات نہیں معلوم، اگر مجلس کریں گے تو یہ ظالم ہمیں قتل کر دیں گے، کیسے کریں مجلس. اب ایک مرتبہ اس مومن نے آنے والے کو غور سے دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ اس علاقے کا تو نہیں لگ رہا. اب اسے سوال کیا، اس مومن نے آنے والے سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس علاقے کے تو نہیں لگ رہے. تو اب اس نے جواب دیا کہ میں سلمان فارسی ہوں اور یہ جو گھوڑے پہ سوار ہے نا یہ مولائے کائنات ہے. مولا علی نے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے شیعوں کو یہ پیغام دے دو کہ وہ مجلس عزا کا فرش بچھائے، حفاظت ہم کریں گے. عزیزان محترم یہ فرش عزا اس لیے قائم ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے. یہ فرش عزا اس لیے قائم ہے کیونکہ معصوم حفاظت کر رہا ہے. یہ فرش عزا اس لیے قائم ہے کیونکہ اس کا وارث زندہ ہے. عزیزان محترم ہم یہاں ایسے نہیں آ گئے، ہمیں بلایا ہے اور نام لے کے بلایا ہے. کتاب خطبات قاضی میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ مجلس کی فرش پہ وہی آتا ہے جسے وقت کا امام ہمارا مہدی نام لے کے بلائے. عزیزان محترم امام نے ہمیں بلایا ہے تب جا کے ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم اس فرش عزا پہ آ سکے. کتنے ہی لوگ ہیں جو گزر گئے لیکن خدا نے ہماری زندگی کو پھر ایک موقع دیا کہ ہم اس فرش عزا پہ بیٹھ سکے. یہ فرش عزا کی جہاں معصوم آتے ہیں خود امام میزبان بنے ہیں. عزیزان محترم ہماری اہمیت کو ایسا ویسا نہ سمجھیے گا. یہ فرش عزا بہت بڑی عبادت ہے، یہ عزاداری بہت بڑی عبادت ہے. اور جو یہ فرش عزا کو قائم کرتا ہے نا، مجلس کا فرش بچھاتا ہے نا، پانچویں امام کہتے ہیں اس کے لیے 2000 حج اور 2000 عمرہ کی میں ضمانت لیتا ہوں. جس کی ضمانت خود معصوم دے تو کتنا قیمتی ہوگا یہ فرش. بس عزادارو میں اپنی اصل گفتگو پر آ گئی. عزادارو یقیناً اس فرش عزا پہ ہمارا وقت کا امام موجود ہے. پتہ نہیں کون سی وہ خاتون ہے کہ جس کے قریب میں وہ غریب ماں بیٹھی ہوگی.
اصل بس یہ سوچ کے پرسہ دینا کہ ایک غریب ماں آئی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے، جو ایک ایک بیوی کے پاس جا کے کہتی ہے مجھے میرے حسین کے زخموں کے لیے مرہم دے دو۔ عزادارو، ایک عالم دین تھے علامہ اسد اللہ، ایک مرتبہ انہیں کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوا، مولا علی سے توسل کیا کہ مولا مجھے اس مسئلے کا حل بتا دو۔ جب اس رات کو سوئے تو خواب میں مولا علی آئے، مولا نے مسئلے کا حل بتایا۔ ایک مرتبہ وہ عالم دین سوال کرتے کہ مولا، اے مولا جتنی زندگی میں گزار چکا ہوں، جتنی زندگی میں اب جو گزار رہا ہوں، اے مولا بس یہ بتا دیجئے کہ کیا اس زندگی تک کبھی مجھے میرے امام زمانہ کی زیارت ہوئی ہے؟ کیا کبھی میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں ہاں، ایک مرتبہ تمہیں امام زمانہ کی زیارت ملی۔ کہا مولا کب؟ کہا جب ایک دن تم میرے حرم میں آئے، نماز پڑھ رہے تھے تو تمہارے آگے ایک سید خوبصورت جوان نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کی تلاوت، اس کی قرأت تمہیں اتنی پسند آئی کہ جب انہوں نے نماز ختم کی تو تم نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس سید کو دینا چاہے، تو اس سید نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اسد اللہ وہی تمہارا امام تھا۔ عزادارو، کہنے کا مطلب ہی یہی ہے، ہم سب امام زمانہ کو پکار رہے ہیں کہ مولا آ جائیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پکارنا کوفے والوں کی طرح ہو جائے۔ عزادارو، کوفے والوں نے بھی امام کو بلایا تھا نا، کیا کہہ کے بلایا تھا کہ امام آ جائیے، ہم تیار ہیں۔ عزادارو، جب امام مدینے سے چلے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا حسین بی بی زینب کے پاس آئے اور آ کے کہتے بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے زینب سامان سفر تیار کرو۔ عزادارو، بی بی زینب رونے لگی، رو کے کہتی بھیا، اے بھیا سامان سفر کیوں تیار کرے، اے بھیا کیوں جا رہے نانا کی مدینہ کو چھوڑ کے؟ عزادارو، بس مولا حسین رو کے کہتی زینب حاکم شام کی موت ہوئی ہے اور اس کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا ہے، اے زینب وہ مجھ سے بیعت طلب کرتا ہے، لیکن زینب تم تو جانتی ہو نا کہ مجھ جیسا یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا، اے زینب میں باطن کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، بہن سامان سفر تیار کرو۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے بی بی زینب سامان سفر تیار کرنے لگی، میرے مولا حسین رسول خدا کی قبر پہ آئے، جیسے ہی قبر پہ آئے نا خود کو قبر پہ گرا دیا، زاروں قطار رونے لگے، پھر قبر سے اٹھے دروازے کی طرف گئے، پھر دوڑ کے قبر پہ آئے، خود کو گرایا، زاروں قطار رونے لگے۔ عزادارو، مولا اتنے بے قرار تھے کہ بار بار دروازے کی طرف جاتے، بار بار رسول کی قبر پہ آ کے خود کو گراتے اور رونے لگتے۔ عزادارو، مولا کے اس بے قراری کو سمجھنا چاہو نا تو ایک منظر بیان کر دوں کہ اگر خدا ہمیں توفیق دے زیارت کی، عزادارو اگر ہم زیارت پہ جائیں، کسی بھی امام کی زری پہ جائے، چاہے کربلا ہو، کم ہو، نجف ہو، کسی بھی روضے پہ جائے، لیکن جب ہم زیارت سے پلٹتے ہیں نا تو زری کو پکڑ کے یہی تو کہتے ہیں نا مولا اب پتہ نہیں اگلے برس آنا نصیب ہوگا کہ نہیں، اے مولا اگر خدا نے توفیق دی، اگر آپ کا بلاوا ہوا تو مولا یقیناً آئیں گے۔ روتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن عزادارو وہ حسین کیا کرے جسے معلوم تھا کہ اب واپس پلٹ کے نہ آ سکوں گا،
عزادارو بس مولا حسین کو روتے روتے رسول کی قبر پہ گشی تاری ہوئی. جب گشی تاری ہوئی خواب میں رسول خدا کو دیکھا. رو کے کہتے نانا اے نانا امت نے وفا نہیں کی, اے نانا مدینے میں رہنے نہیں دیا. عزادارو مولا کہتے نانا اے نانا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں. عزادارو کتنی بے کسی کا جملہ ہے کہ مولا حسین پہ مدینہ کی زمین اس طرح سے تنگ کر دی گئی تھی کہ مولا کہہ رہے نانا مجھے اپنے پاس بلا لو. عزادارو رسول کہتے حسین اے حسین تجھے بلا لیتا, لیکن اے حسین اگر میں نے تجھے اپنے پاس بلا لیا تو خدا کا دین نہ رہے گا. اے حسین تجھے کربلا جانا ہے, خدا کے دین کو بچانا ہے. اور باب اعظم بس میرے مولا حسین گش سے بیدار ہوئے, رسول کی قبر کو الوداع کہا. ایک مرتبہ بھائی حسن کی قبر پہ آئے, گریہ کیا, الوداع کہا. اب جو ماں کی قبر پہ آئے, مائیں بیٹھی ہے نا عزادارو, اس ماں کی تڑپ کو محسوس کر لینا. ماں کو اپنی اولاد سے اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے نا. عزادارو تاریخ کے جملے ہیں, جب مولا حسین بی بی زہرا کی قبر پہ آئے نا تو چل کے نہیں آئے بلکہ اس انداز سے آئے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اپنی ماں کے قریب آ کے ماں کے سینے سے لپٹتا ہے نا. عزادارو بس میرے مولا حسین گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے بی بی زہرا کی قبر سے لپٹ گئے, روتے جاتے اور کہتے جاتے السلام علیکم یا اماں, اس غریب بیٹے کا سلام قبول کرو. عزادارو قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الامم, اے میرے غریب بیٹا, اے میرے مسافر بیٹا. عزادارو مولا حسین کہتے اماں آپ کی قبر پہ چراغ نہ جلا سکوں گا, اماں حسین جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کے. عزادارو بس یہ جملہ کہنا تھا, قبر سے آواز آئی اے بیٹا تو اکیلا نہیں جا رہا, یہ تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوں گی. عزادارو آج بھی وہ ماں حسین کے ساتھ ہے. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی یہ فرش عذاب بچھا لو وہ ماں جنت چھوڑ کے آ جاتی ہے. اور باب اعظم سامان سفر تیار ہو گیا. مولا حسین نے پیغام بھیجا, کنیز سے کہا کہ جاؤ زینب سے کہو کہ سب بیبیاں میری سغرا سے رخصت ہو لے. عزادارو باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, لیکن جس کا باپ حسین جیسا ہو, جس کی بیٹی سغرا اور وہ بھی بیمار ہو, باپ اپنے ہر بچے کو لے جائے, اپنی ہر بیٹی کو لے جائے, ہر بیٹے کو لے جائے, لیکن ایک بیمار بچی کو چھوڑ دے. عزادارو تصور کرنا کہ اس بیمار بچی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور باب اعظم ایک ایک بی بی آتی ہے جناب سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھی کہتی سغرا بیٹی خدا حافظ. عزادارو ہر ایک بی بی آ کے بی بی سغرا کو رخصت لے کے چلی جاتی ہے, خدا حافظ کہہ کے چلی جاتی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی زینب آئی نا, جناب سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی سغرا خدا حافظ, اے بیٹی ہم جا رہے سفر کے لیے. عزادارو بس ایک مرتبہ بی بی سغرا نے جناب زینب کا دامن پکڑ لیا, دامن تھام کے کہتی ہے مشکل کشا کی بیٹی میری مشکل کو حل کر دو. عزادارو بی بی زینب سوال کرتی سغرا کیا بات ہے, کیا ہو گیا؟ کافوفی اماں میرے بابا سب کو لے جا رہے, حتیٰ میرے علی اصغر کو بھی لے جا رہے, لیکن بابا مجھے لے جانے کو تیار نہیں ہے. عزادارو بی بی زینب کہتی سغرا نہ گھبراؤ, ہم جلدی آ جائیں گے. عزادارو جیسے ہی یہ جملہ کہا نا
بی بی سغرا رو کے کہتی پھوپھی اماں آپ آئے گی لیکن میرا بابا نہیں آئے گا. اے پھوپھی میرا بھیا سجاد آئے گا لیکن میرا بابا نہیں آئے گا. عزادارو بس یہ سننا تھا. بی بی زینب سوال کرتی سغرا تجھ سے یہ کس نے کہہ دیا؟ تو نے یہ کیسے کہا؟ ایک مرتبہ جناب سغرا رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں اے پھوپھی میں بیمار ہوں نا اور بیمار کو راتوں میں نیند نہیں آتی. اے پھوپھی اماں جب میں پچھلی رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی. جب میں صحن میں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ صحن کے ایک کونے میں ایک نقاب پوش معظمہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی میرا غریب حسین ہائے میرا پیاسا حسین. اے پھوپھی اماں میں پہچان گئی کہ وہ کوئی اور نہیں میری دادی زہرا ہے جو میرے بابا کے غم میں رو رہی ہے. اے پھوپھی آپ آئے گی لیکن بابا نہیں آئے گا. عزادارو جب ماں کا سنا نا بی بی زینب کہتی چل سغرا تیری سفارش کر دوں. اب جیسی جناب زینب جناب سغرا کو مولا حسین کے پاس لے کے آئے نا مولا حسین کہتے زینب سفارش نہ کرنا. عزادارو بی بی زینب کہتی بھیا کیا بات ہے؟ مولا حسین رو کے کہتی ہے زینب میں اپنے ہر بیٹے کو اپنی ہر بیٹی کو لے جاؤں گا لیکن میں سغرا کو نہیں لے جا سکتا. جناب زینب رو کے سوال کرتی ہے اے بھیا میری سغرا کی غلطی کیا ہے؟ اور باب ازاں مولا حسین رو کے کہتی ہے اے بہن زینب ہائے حسین یہ کیسے برداشت کرے کہ میری ہر بیٹی یا تو میرے نانا کی شبیہ ہے یا میرے بابا علی کی شبیہ ہے لیکن میری سغرا میری ماں زہرا کی شبیہ ہے. آئے بازار شام دربار شام آئے غریب حسین اپنی ماں کی شبیہ کو شرابیوں کے ہجوم میں بے مکھنا و چادر کیسے دیکھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. میرے پاک پروردگار تجھے واسطہ مصائب کے ان شعلوں کا میرے پاک پروردگار تیرے حضور میں پہلی دعا یہ کرتے ہیں کہ بھیج دے وارث حسین کو یوسف زہرا کو خون حسینی کا انتقام لینے کے لیے میرے پاک پروردگار تو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے ناصروں میں شمار کر. اے میرے پاک پروردگار اگر ہم قبر میں پہنچ جائیں تو قبر سے اٹھا کے میرے وقت کے امام کو نصرت کو جانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے والدین کے سائے کو ہمارے سر پر محبت تندرستی ایمان کی سلامتی کے ساتھ قائم رکھ. ہمارے والدین تجھ سے جو بھی نیک تمنا کرتے میرے پاک پروردگار ان تمام نیک تمناؤں کو بے حق کی محمد اور آل محمد قبول فرما. اے میرے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ہر گناہ کبیرہ و صغیرہ کو تو معاف کر دے. اے میرے پاک پروردگار جو دعا مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ ہے میرے پاک پروردگار. جہاں کہیں پر بھی ہماری صلہ رحم کی حد پہنچ سکتی ہے میرے پاک پروردگار جو ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں میرے پاک پروردگار ان تمام نیک تمناؤں کو بے حق محمد اور آل محمد قبول فرما. اے میرے پاک پروردگار بس آخر میں دعا یہی کرتے ہیں کہ بھیج دے وارث حسین کو یوسف زہرا کو خون حسینی کا انتقام لینے کے لیے میرے پاک پروردگار تو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار کر. اے میرے پاک پروردگار یقیناً تو ایسا ہے جیسا ہم سب چاہتے ہیں میرے پاک پروردگار بس ہمیں بھی ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے.
کیونکہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ خاندان زہرا پر ایک آواز